کاشف بھائی لیکن ذرا سیکوینس وائز چلتے ہیں، بلکہ پہلے جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اس سے شروع کرتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کا بھی حکمنامہ ہے تحریری طور پہ چینل کی بحالی کے حوالے سے، تو یہ تو اس کے بعد کوئی قانونی جواز رہ جاتا ہے کیا بندش کا؟ یار ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کیا قانونی جواز رہ جائے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ طاقتور کون ہے اسی چیز کی. یہ جواز تو سارا طاقت کا ہوتا ہے میرا بھائی. اب آرڈر ہے، آج نہیں کیا انہوں نے، چینل نہیں کھولا، کل تک یہ آرڈر سب کو پہنچ جائے گا. آئی ایم شیور آج تک بھی پہنچ چکا ہوگا، لیکن چلیں وہ نہیں کھول رہے فی الحال. کل آرڈر جب پہنچ جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ اس آرڈر کا کیا حال کرتے ہیں کیبل آپریٹر جو ہمارے ملک میں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ کورٹ آرڈرز کا نہیں ہے، ARY زیر عتاب تو ہے آج کل، وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. جب وہ عتاب ختم ہو جائے تو کورٹ آرڈرز تو ویسے ہی امپلیمنٹ ہو ہی جاتے ہیں. اچھا اب ذرا سیکوینس وائز چلتے ہیں. یہ بیان اور پھر یہ اس کے ساتھ جو اس کے بعد ARY کے ساتھ جو یہ میں بھی عمران خان صاحب سے پوچھا تھا، ڈسکنیکٹ ہو گئی لائن. یعنی یہ کیا تھا؟ یعنی اس طرح کے بیان اس سے پہلے ہم نون لیگ اور ان پارٹیوں سے سنتے تھے اور ہم اس وقت دیکھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ یہ دیکھو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ غدار ہیں، یہ دیکھو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آج خود تحریک انصاف کے اور شہباز گل صاحب ہیں عمران خان صاحب کے قریب ترین آدمی. آئی ایم ازیومنگ کہ جب سے عمران خان صاحب معزول ہوئے، اس سے پہلے بھی، لیکن ابھی میں اگر اس سے بات کروں تو معزول ہوئے وزارت عظمیٰ کے عہدے، اس کے بعد کسی بھی اور رہنما نے عمران خان صاحب کے اتنا وقت نہیں گزارا جتنا شہباز گل صاحب نے، یعنی اتنے قریبی رہنما. اس طرح کا بیان آنا یعنی کیا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے ہمیں بہت فرسٹریشن ہے، بہت غصہ ہے، کیا ہے جس کے بعد یہ بیان آیا آپ کے خیال میں؟ وسیم میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، دیکھیں ابھی آپ حالات دیکھیں نا، تو جب سے پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنے ہیں پرویز الہی صاحب، تو نہ غصہ ہونا چاہیے تحریک انصاف میں، نہ فرسٹریشن ہونی چاہیے. ابھی اگر آپ دونوں پارٹیوں کو، یعنی ایک طرف اتحاد ہے PDM کا اور ایک طرف تحریک انصاف ہے، اگر آپ ان بیلنس دیکھیں تو تحریک انصاف کو زیادہ خوش ہونا چاہیے. ان کے ہاتھ میں پنجاب بھی ہے، ان کے ہاتھ میں KP بھی ہے، ان کے ہاتھ میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی ہے، اور وفاقی حکومت کے ہاتھ میں صرف غلط مشکل فیصلے ہیں جس کی ایک سیاسی قیمت ہے. سو فرسٹریشن کی کو مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی کہ فرسٹریشن ہو. جہاں تک بیان کی بات ہے، دیکھیں بیان اگر آپ دیکھیں وہ اخطا اگر نکال دیں تو بنیادی طور پہ ہو کیا رہا ہے. گل صاحب کہنے کی کیا کوشش کر رہے تھے؟ وہ فوج اور تحریک انصاف کے درمیان میں جو تقسیم اور ڈیوائڈ کی کوشش ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوشش کوئی کر رہا ہے. ہمارے اور فوج کے جو تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں فوج کے اندر، ان کے درمیان میں ویج کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر ان کا بنیادی تھرسٹ دیکھیں تو بنیادی تھرسٹ پہلے 12-14 منٹ کا تو یہی تھا کہ کیسے ایک 17 سال کا بچہ، اس کے 45 فالوور، 1 لائک، ایک صحافی نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا، ایک اور نے ری ٹویٹ کر دیا. ویری انٹرسٹنگ اینڈ اسٹرینج آلسو ایٹ دا سیم لیول کہ آپ کیسے 3 ملین کا فالوور کا بندہ ایک 40، ہم تو ایسے اکاؤنٹ کو ویسے ہی وسیم سیریسلی لیتے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جس اکاؤنٹ کے 30-40 فالوور ہوں اس کو کون سیریس لیتا ہے. لیکن اس کو اس طرح ری ٹویٹ کرنا اور کہنا کہ دیکھیں جی ایک طوفان آ گیا ہے، تو وہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بنیادی مقصد اس گفتگو کا، وہ جو اسٹریٹجک میڈیا سیل، اس کا ایم ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں ڈیوائڈ پیدا کی جائے. وہ سٹوری کے تناظر میں انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں یہ تو ساری کی ساری کوشش ہوئی. اور پھر انہوں نے وہ جملہ کہا جو کہ میں آج بھی کسی اور پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ مطلب ہمارے مروجہ اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ریڈ لائنز بتاتی ہے کہ یار یہ ہماری ریڈ لائن، آپ رینک اینڈ فائل کے درمیان میں یہ ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش کوئی نہ کیا. دس از اے نو گو ایریا. اور فرینکلی سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ یعنی کچھ ریڈ لائنس تو یعنی ہونی بھی چاہیے نا. یعنی کہ ظاہر ہے ہم سب اس بات کے بہت قائل ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل لوڈ کے بہت زیادہ مخالف اور ہونا بھی چاہیے، ڈیموکریٹک پروسیس زیرو ہونے کے ہم بہت مخالف اور ہونا بھی چاہیے. لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر حد تک بات کرنی چاہیے. تو باقی کچھ چیزیں سینسیٹیو اگر وہاں سے اشارہ نہ بھی ہو تو بھی ان کا خیال رکھا جانا چاہیے، جس میں سے یہ بھی ہے رینک اینڈ فائل کو ایڈجسٹ کرنے کا انداز ہے. آپ کی ان پرنسپل یہ بات درست ہے. کوئی ایسی چیز جو افواج کو کمزور کرے وہ نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کی اس بات سے ان پرنسپل بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جس چیز سے ادارہ کمزور ہو، ادارے کی بدنامی ہو، ادارے کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، ادارے کی ایز انڈیویجولز نہیں، وہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں وہ نہیں، ادارے کے طور پہ بہت سی گفتگو ہوتی ہے. ہماری ایک تاریخ کے اوپر بہت لوگ اپنی مرضی سے بیان بازی کرتے ہیں. آئی ایم ویری ڈیوائڈیڈ آن دس. میرا تو خیال ہے کہ ٹھیک بھی ہے.
ہم نے تو ہر اپنی کتاب میں اور پچھلے 75 سال میں کو ایک پرٹیکولر اینگل سے پورٹری کیا ہے کہ کچھ چیزیں بالکل گڈی گڈی کی ہیں, کچھ چیزوں کے اوپر ہم نے بس کہا کہ یہ تو بالکل ہی خراب رہا ہے اور وہ کسی کی مرضی سے ہوا. لیکن ان پرنسپل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن کس حد تک, مطلب دیکھیں میں پھر یہ کہا تھا کہ ہمارے مروجہ اصولوں کے خلاف, مجھے اور آپ کو پتا ہے ہماری یہ ریڈ لائن ہے, اور وہ بیکاز آف 20 ایئرز آف جرنلسٹک پریکٹس ہمیں پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے بھائی اس لائن پہ آپ نے نہیں آنا, ڈو ناٹ ٹرائی ویج بٹوین دی ٹاپ ہائرارکی, جو اوپر کی ہائرارکی ہے اور جو نیچے کا آفیسر ہے اور جو صوبیدار ہے, جس کا انہوں نے بار بار ذکر کیا, صوبیدار کپتان میجر ٹائپ. اور کاشف سوری میں چھپ چکے ظاہر ابھی آپ کے ساتھ تو نشست جب ہو رہی ہوتی ہے تو سوال بھی کر رہا تھا, تجزیہ بھی کر رہا تھا, میں ایڈ کروں جس پہ مجھے ہمیشہ اعتراض رہتا ہے, یہ جس کو ہم اب اسلامک ٹچ کہہ لیں یا کچھ, یعنی ایک تو ویسی حساس بات, اور اس میں جب آپ پھر یہ ڈالتے ہیں کہ جی آپ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اس لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے, تو یعنی کہ آپ اپلائی یہ کر رہے ہیں کہ یار دیکھو آپ تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, کرنا چاہیے, یعنی کہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے, تو جو یہ کام نہیں کر رہا ہے وہ پھر کس بک کون ہے کس کا, یعنی ہمیں اس سینسٹیوٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے نا کہ ہم یعنی ہر بات پہ او جی کربلا بپا ہو گئی, یہ یزید وقت ہے وہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے وہ نہیں, ذرا یہ اتنے سستے حوالے نہیں ہیں کہ ان کا اتنا غیر محتاط استعمال کیا جائے کہ اس کے پھر اپنے ریپرکیشنز ہوتے ہیں. یو اگری ود دس؟ پارٹلی آئی اگری ود یو بٹ ناٹ ٹوٹلی. میں اس لیے نہیں آپ سے اگری کرتا, ٹوٹلی اس لیے نہیں اگری کرتا بیکاز پاکستان کی پاپولیشن بنیادی طور پہ ایک مذہبی پاپولیشن ہے. آپ امریکہ میں دیکھیں کہ امریکی صدر کو یا امریکی صدر کے کینڈیڈیٹ کو جا کے دکھانا پڑتا ہے کہ میں چرچ جا رہا ہوں. وہاں پر بھی مذہبی حوالے گو کہ وہ نہیں مانتے. میں اگر آپ ان کی ذاتی لائف اسٹائل دیکھیں یا ان کی کتابیں پڑھیں ان کو دیکھیں تو وہ کچھ زیادہ اتنے زیادہ اچھے کرسچنز نہیں ہوتے, لیکن الیکشن کیمپین کو بہت ساری ریلیجیس چیزیں کرنی پڑتی ہے, دکھانی پڑتی. آپ کے ملک میں بھی ایک لارجر پاپولیشن اسٹریٹا جو ہے آپ کا وہ بہت مذہبی ہے, تو اس کے لیے مذہبی حوالے اگر کوئی دیتا ہے, کوئی بھی دیتا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کرتے ہیں یار, یہ یہودی ایجنٹ کیا ہے, وہ اپنی جو تو جب کرتے تو ہم تو میں شدید ترین ناقص اس بات کا, بلکہ میں نے ایک بیان پہ 100 دفعہ تنقید کی کہ جی عمران خان کو ووٹ دینے کا مطلب ہے سامراج کو, یعنی میں نے پوچھا ان سے سوال خود کہ اس مطلب میں عمران خان کو ووٹ دینا ہو تو میں گناہ کر رہا ہوں کیا, تو اس کو گناہ اور ثواب کا معاملہ کیوں بنا رہے ہیں بھائی. اور یہی سوال میرا خان صاحب سے ہوتا ہے جب وہ اس کو جو ہے وہ کربلا اور باطل کی جنگ بنا دیتے ہیں. دیکھیں آپ ایک سیاستدان کرتا کیا, بس ایک سیاستدان نے اس زبان میں بات کرنی ہے جو اس کو سننے والے کو سمجھ آتی ہے. آپ کو شاید وہ بات سمجھ نہ آتی, آپ کہتے ہو کہ یار اس کو اس طرح مت کریں. مجھے تو آپ کی سمپل بات بغیر مذہبی حوالوں کو بھی سمجھ آ جائے گی, لیکن شاید ایک میجورٹی اس ملک میں ایسی ہے جس کو مذہبی حوالے سے آپ بات کریں گے تو اس کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. اور میں عمران خان کانٹیکس میں بات نہیں کرتا, میں ہر سیاسی جماعت کے کانٹیکس میں بات کرتا کہ ہماری ہر اس میں, آپ مریم نواز کی تقریر فار ایگزامپل جب مولانا فضل الرحمان کا اجتماع تھا, جب وہ لانگ مارچ لے کر آئیں تو آپ ان تقریر سے مذہبی حوالوں سے بھری پڑی, کیونکہ آگے آڈینس ایسی بیٹھی ہے, وہ اس آڈینس کو اپیل کر رہی ہیں, ان کے ساتھ بات کر رہی ہیں. مسلم لیگ نون کی زیادہ تر گفتگو بھی مسلم مذہب کے گرد گھومتی ہے, پی ٹی آئی کی بھی گھومتی ہے, مولانا صاحب کی بھی گھومتی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی گھومتی ہے. کہیں نہ کہیں وہ ان چیزوں کی بھی ذکر کر جاتے ہیں کیونکہ آپ کی آڈینس ایسی ہے. whether you like it or not, دیکھیں یہ تو ایک آپ نے اس زبان میں بات کرنی جو آپ کی سننے والا سمجھتا. اچھا سوری, آپ کو یہاں پہ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.